يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات باون بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے پیارے رسول کی امت کے لیے پیاری نصیحتیں وصیتیں۔ پیارے رسول کی پیاری وصیتیں، یہ ہماری گفتگو کا آج عنوان ہے۔ ویسے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث ہی امت کے لیے وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، حکم بھی ہے، مگر چند ایک چیدہ جو ہے وہ میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کرنی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو ان سرکار کی پیاری وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجئے جناب پہلی وصیت آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزرے تو جناب ابو ہریرہ جو ہے وہ پودے لگا رہے تھے۔ جناب ابو ہریرہ پودے لگا رہے تھے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ تو کہا سرکار میں پودے لگا رہا۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ کیا میں تیری رہنمائی ان پودوں کی طرف نہ کروں کہ جو ان سے بھی بہتر ہے؟ ابو ہریرہ کہ میں تمہاری رہنمائی ان پودوں کی طرف نہ کروں کہ جو ان پودوں سے بھی بہتر ہیں؟
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے سرکار بالکل آپ ارشاد فرمائیے کون سے پودے ہیں جو ان سے بہتر ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر اس جملے کو تو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تیرے نام کا ایک پودا جنت میں لگا دے گا۔ چلیں جی ایک مرتبہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چلیں ایک دوسرا بھی لگا دیتے ہیں پودا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ ہے، کتنی پیاری وصیت میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ابو ہریرہ یہ تو تم دنیا میں پودے لگا رہے ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے اس ایک مرتبہ کے پڑھنے کا ایک پودا جنت میں لگا دے گا۔ اور اگلی روایت کا مفہوم ہے وہ اسی کا حصہ ہے کہ جنت کا ایک درخت اتنی گھنے سائے والا ہوگا، اگر تیز رفتار گھوڑا بھی 70 سال اس کی مصافحت یا اس کے سائے کو ختم کرنا چاہے تو فرمایا ختم نہیں کر سکتا۔ یعنی تیز رفتار گھوڑا 70 سال بھی اس درخت کے نیچے دوڑتا رہے تو پھر بھی اس درخت کے سائے سے کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ اتنا بڑا درخت جو ہے وہ ایک مرتبہ اس تسبیح کے کہنے کی برکت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں ایسے جملے نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسے جملے نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایسے جملے نہ بتاؤں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے سرکار کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیے وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سا جملہ ہے کہ جو میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو جملہ ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جملہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو کثرت کے ساتھ آپ بھی جو ہے ان جملوں کو اپنی زبانوں پر اس کا ورد جو ہے اس کا ذکر جاری رکھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کون سا ٹائم لگ رہا ہے جی، اور کیا ہے اللہ کے محبوب جملے ہیں، تو جب آپ اللہ کے محبوب جملے اپنی زبانوں پر لائیں گے تو پھر آپ بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو بندہ ایک مرتبہ کہے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دے گا، جنت میں اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دے گا۔ تو صاحبو آپ ابھی سے اپنی جنت میں پراپرٹی خرید لیں اور ابھی سے اس پر تعمیراتی کام شروع کر دیں۔ یہ جملے کہتے رہے، جنت میں آپ کا باغیچہ تیار ہو رہا ہے، آپ کے پھل لگ رہے ہیں۔ ابھی جملے کسی میرے اور آپ کسی کے کہے ہوئے نہیں، میرے مصطفیٰ کے کہے ہوئے جملے، اور صحیح احادیث کے اندر یہ ساری احادیث طیبہ ہیں۔ تو کیا ہے، گھر میں بیٹھے رہے، گھر میں فالتو وقت ہو تو اس وقت کو ضائع کرنے سے بہتر ہے نا اب ایک دفعہ تسبیح کہہ لیں، جنت میں پودے لگا دیں۔ گھر میں دیکھ لیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ سب کو چپ ہیں، سارے چپ ہو جائیں جناب، چلیں جی اس تسبیح پڑھ لیتے ہیں، سارے بچوں کو بھی لگا دیں، بڑوں کو بھی لگا دیں۔ اچھا یہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، نابالغ بچے، نابالغ بچوں کو والدین جس نیکی کے کام پر لگاتے ہیں نا تو اس کی جزا اللہ ان کے والدین کو دیتا ہے۔ نابالغ بچے ہیں،
آپ ان کو نماز پہ لگا دیں، آپ ان کو تسبیحات پہ لگا دیں، آپ ان کو ذکر و اذکار پہ لگا دیں، اب وہ تسبیح کرتے رہیں گے، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس سے کھڑا ہونے لگے تو کھڑے ہونے سے پہلے بندہ یہ جملے کہہ کے اس مجلس سے کھڑا ہو۔ اس لیے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھ گئے ہیں، آپ نے کوئی بری باتیں کر دی ہیں، آپ نے کسی پر بہتان لگا دیا، کسی پر الزام تراشی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغل خوری کر دی آپ نے، اور ادھر ادھر کی لایانی باتیں کی ہیں، وقت ضائع کیا ہے، یہ سارا گناہ کا کام ہے۔ مگر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس مجلس سے کھڑا ہونے سے پہلے نا یہ جملے کہہ لے گا نا تو اللہ ان جملوں کو اس کی مجلس کا کفارہ بنا دے گا۔ یعنی اس مجلس میں آپ سے جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے، جو آپ نے لایانی باتیں کی ہیں یا ایسی بیہودہ باتیں کی ہیں، تو جو بندہ اس مجلس سے کھڑا ہونے سے پہلے یہ جملے کہہ کے جائے گا، اس مجلس میں اس بندے سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں گے اللہ سب معاف فرما دے گا۔ وہ جملے کیا ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ کھڑے ہونے سے پہلے یہ جملہ کہیں اور پھر کھڑے ہو کے چلے جائیں، اس مجلس میں آپ سے جتنے بھی لغو لایانی باتیں یا بری باتیں ہوئی ہوگی اللہ ان سبوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی تربیت۔ صحابہ کرام کو سرکار نے کہاں کہاں جو ہے وہ حکمت بھرے پھول عطا نہیں فرمائے۔ کہا میرے غلاموں کسی مجلس میں بیٹھو، اٹھنے لگو تو یہ جملے کہو، اور فرمایا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھو اور اس مجلس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، وہ مجلس ہلاکت والی ہے، وہ مجلس ہلاکت والی ہے، بربادی والی مجلس ہے، جس مجلس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ ہو۔ اب آپ کو ناز کرنا چاہیے، آپ کو فخر کرنا چاہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم وہ سنی ہیں جہاں ہماری چھوٹی سی بھی مجلس ہونا، پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر نعت پڑھتے ہیں، پھر ہماری گفتگو کا سارا جو مرحلہ ہوتا ہے، اور جب آخر میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی مجلس کو ختم سرکار پہ درود و سلام پڑھ کے ختم کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جناب بیٹھے ہوئے چلے جی محفل ہو گئی، کوئی باتیں ہو گئی، چلے جناب پہ ایک نعت پڑھ لیتے ہیں، پھر حمد کر لیتے ہیں جی، پھر آخر میں سلام پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس مجلس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ کیا جائے، من اللہ تیرتن، اس پر اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے۔ تو مجلس میں بیٹھے اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، کھڑے ہوں تو یہ دعا پڑھ کے کھڑے ہو جایا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑا۔ جناب ابن عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، کہ سرکار مدینہ نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑا۔ کندھا پکڑنے کے بعد فرمایا اے ابن عمر، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو۔ دنیا میں اس طرح رہو ایک مسافر کی طرح، جب صبح کرو تو شام کے انتظار نہیں، اور جب شام کرو تو صبح کے انتظار نہیں۔ فرمایا کہ اپنی صحت کے دنوں میں نیکیاں جمع کر لو، اور اپنی حیات میں مرنے کے بعد کے لیے آخرت کے لیے نیکیوں کا خزانہ جمع کر لو۔ تو سرکار مدینہ اپنے غلام ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یہ نصیحتیں کی ہیں۔ اب یہ کتنا پیارا انداز ہے، آپ کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، یا اس کو آپ سینے سے لگا کے پھر اس کو نصیحتیں کریں، تو وہ نصیحتیں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ تو کیا کہا اے ابن عمر، اے میرے غلام، اے میرے امتی، دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو۔ مسافر کی طرح کیوں؟ مسافر پردیس میں اتنا ہی رہتا ہے جتنا ضرورت ہو رہنے کے لیے،
ورنہ پھر آگے رخت سفر باندھتا ہے. آپ سفر میں آئے جناب, آپ کہیں گئے ہیں, آپ کا کہیں ذریعہ معاش حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں, کتنے دن رہیں گے؟ اتنے دن جتنا آپ کو کام ہے, پھر فوراً پلٹنے والی کریں گے. تو مومن کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے یہ دنیا یہ پردیس ہے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں ہم نے تھوڑی زندہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, بس چند دنوں کے لیے آئے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کی اوسطاً جو عمر ہے وہ 60 سال ہے. اوسطاً عمر اس امت کی 60 سال ہے. 60 سے اوپر 100 80 90 تک ہی لوگ جو ہے وہ ڈھیر ہو رہے ہیں. اب تو 150 کو شاید کوئی اکا اللہ ماشاءاللہ جو جا کے چھو رہے ہیں, ورنہ عموماً جو ہے 60 کے لگ بھگ ہی لوگ اپنی جان آفری کے سپرد کر رہے ہیں. تو کیا کہا گیا؟ اے میرے غلام اپنے آپ کو مسافر کی طرح سمجھو. اللہ اکبر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا حضور کا ایک غلام ہے جس کا نام ابو امامہ ہے. وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ میرا یہ غلام جو ہے وہ کسی سوچ میں ہے, کسی غم میں ہے, کسی فکر میں ہے. تو سرکار تشریف لائے, فرمایا اے میرے غلام کیا ہوا, کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ کہا سرکار کیا پوچھتے ہیں, غموں نے گھیرا ہوا ہے. یہ آج ہم میں سے ہر ایک کے لیے میرے مصطفیٰ کی یہ پیاری دعا ہے. تو کیا کہا جناب ابو امامہ نے؟ سرکار غموں نے گھیرا ہوا ہے, پریشانیاں اتنی ہیں, میں نے کئی لوگوں کا قرضہ لیا ہوا ہے, قرض کی ادائیگی کرنی ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اور قرض دار جو ہے وہ مجھے مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور یہی پریشانیاں ہیں, اور انہی پریشانیوں کو لے کے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک بات تو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جب پریشانیاں آئیں, جب غم آئیں, تو بہتر یہی ہے, سنت صحابہ بھی ہے, اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. کہتے سرکار پریشانیاں ہیں, غموں نے گھیرا ہوا ہے, تو اس لیے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے غلام میں تمہیں یہ دعا بتلا رہا ہوں, اس دعا کو تو صبح شام پڑھا کر, اس دعا کو تو صبح شام پڑھا کر, اللہ تیرے لیے غیب سے رزق کے اسباب مہیا فرمائے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. فرمایا اس دعا کو پڑھا کر جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے وہ دعا چند دن پڑھنا شروع کی, اللہ نے میرے سارے مسئلے آسان فرما دیے. مگر یہ یاد رکھنا توکل ہونا چاہیے, اعتقاد ہونا چاہیے, یقین کامل ہونا چاہیے جیسے صحابہ کے پاس تھا. اس یقین کے ساتھ اگر آپ ایک وظیفہ بھی پڑھ لیں, اللہ کی قسم آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ہمارے سب سے بڑی کوتاہی پتہ کیا ہے؟ اعتقاد, یقین نہیں ہے. کسی کو وظیفہ دیا جائے نا, جناب یہ وظیفہ ہے, استغفار آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے, دروشی 100 دفعہ پڑھنا ہے, یہ سورۃ النصر اس کی آپ نے 100 مرتبہ تلاوت کرنی ہے. اب اس بندے کا پتہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف تعداد متعین کرتا ہے فوراً, بس 7 دن کا کہا تو 7 دن ہو گئے, 100 دفعہ کہا تو 100 دن ہو گئے. جناب میں نے تو پڑھا تو وہ ہوا ہی نہیں. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ہم نے جو آپ کو کہا ہے وہ وظیفہ غلط تھا معاذ اللہ. یہ جس ہستی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کیا معاذ اللہ انہوں نے درست نہیں کہا؟ خامی تمہارے اندر ہے, خامی تمہارے اندر ہے. ایک شخص سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور مجھے مرض ہے. حضور نے فرمایا ایسا کرو تم شہد استعمال کیا کرو. شہد استعمال کیا, حضور آرام نہیں ہوا, فرمایا پھر استعمال کرو. حضور آرام نہیں ہے, فرمایا پھر استعمال کرو. 4تھی مرتبہ سرکار آرام نہیں ہوا, فرمایا نہیں شہد کے اندر تو شفا ہے مگر تمہارا پیٹ جھوٹا ہے. شہد میں تو شفا ہے, قرآن نے کہا ہے نا شفا ہے شہد کے اندر, شہد میں تو شفا ہے مگر تمہارا پیٹ جھوٹا ہے. وظیفوں کے اندر تاثیر ہے, وظیفوں میں برکتیں ہیں, مگر آپ کا یقین فاسد ہے, آپ کے اندر یقین کامل ہے ہی نہیں.
اب آپ کے مولوی صاحب اتنے بڑے بڑے خزانے آپ احادیث طیبہ سے بتا رہے ہیں، اگر ہم ان کو کرنے بیٹھے تو ہماری بلے بلے ہو جائے، مگر ہاں یقین کامل ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سو ہوگا ہی ہوگا، ایسے کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے کوئی بھی وظیفہ آپ کو دیا جائے تو انہیں ان یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، جناب ایسا ہی ہوگا، اللہ کے نبی کا فرمان دراصل اللہ کا ہی فرمان ہے، ہو کے رہے گا، کیسے نہیں ہوگا؟ اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی وصیت کیجئے، آپ مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ تو جناب ابو ذر کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے مجھے یہ وصیت کی، فرمایا اے میرے غلام اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اور یہ اللہ سے ڈرنا تمام امور کی اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ جوامع الکلم ہے، حضور ایک جملے کو نا، وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والا، میرے مصطفیٰ ایک جملہ کہہ کے نا پوری شریعت کے رموز موتی اس کے اندر جمع کر دیتے تھے۔ اب دیکھیں سرکار نے کیا فرمایا، اے میرے غلام اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، بس اتنی وصیت کی ہے۔ اب بظاہر تو چھوٹا سا جملہ ہے مگر ساری شریعت اسی کے اندر پنہا ہے، ساری شریعت اسی کے اندر ہے۔ جب کسی بندے میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ بولو نا، نہیں۔ وہ چغلی کھائے گا؟ نہیں۔ غیبت کرے گا؟ نہیں۔ الزام تراشی؟ نہیں۔ شراب نوشی؟ نہیں۔ زنا؟ نہیں۔ نماز چھوڑے گا؟ نہیں۔ کسی کا حق مارے گا؟ نہیں۔ سارے گناہوں سے بچ جائے گا جب وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اور یہی تمام امور کی اصل ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا پھر اس کو ایک ایک گناہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب خوف خدا آ گیا بندے سارے گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ جوامع الکلم، قلیلۃ الالفاظ و کثیرۃ المعانی۔ سرکار جملہ ایک ارشاد فرماتے تھے مگر اس کے اندر حکمت کتنی ہوتی تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر جب تو گوشت پکائے نا گھر میں تو گوشت میں شوربہ زیادہ بنا لیا کر، گوشت میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، اور فرمایا کہ شوربہ زیادہ کر لے تاکہ تو ہمسایوں کا بھی خیال کر لے، تو ہمسایوں کا بھی خیال کر لے۔ یہ بھی سرکار نے امت کو وصیت کی ہے۔ دراصل صحابہ کو جتنی بھی وصیتیں کی سرکار نے ہمیں کی ہیں، یہ سرکار کی وصیت ہے امت کے لیے۔ جب بھی گھر میں کوئی سالن بناؤ، گوشت بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو تاکہ ایک دو پیالے اڑوس پڑوس والوں کو بھی دے دو، اس لیے کہ آج تو وہ دور رہا نہیں، ورنہ گاؤں دیہات میں جب کسی کے یہاں کوئی اچھی چیز پکتی تھی نا تو اپنی گلی کے سارے لوگوں تک وہ بندہ کیا کہتے ہیں بھیجا کرتا تھا کہ آج جناب ہمارے یہاں یہ اچھا پکا ہے۔ مگر آج کیا ہے، آج تو ظاہر ہے وہ خوشبو ہی باہر نہیں آتی تو غریبوں کے بچے کو رونا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گھر اتنے سیپریٹ ہو گئے ہیں، ماحول اتنا سیپریٹ ہو گیا ہے، آپ جتنی اچھی چیز پکا لیں باہر خوشبو آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ گاؤں دیہات کے اندر تو کھلا ماحول ہوتا تھا، 6 گھروں تک خوشبوئیں آ رہی تھی، آج فلاں کا گوشت پک رہا ہے۔ مگر امت کو سرکار نے یہ بھی بڑی پیاری حدیث میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا، اگر تم چاہتے ہو لوگ تم سے محبت کریں، تہادو وتحاببتم، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ محبت آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو دو چیزیں، ایک تو تحفے دیا کرو اور دوسرا افشوا السلام، سلام کیا کرو، سلام کیا کرو۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں ابن عمر کے پاس جب بھی آتا نا تو مجھے کہتے اٹھو چلیں بازار چلتے ہیں، تو جناب ابن عمر جو حضرت ابو طفیل کو لے کے مدینے کے بازار میں چلے آتے۔ اب جس کے پاس بھی جاتے جناب السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، شام کو واپس آ جاتے۔ دوسرے دن پھر آؤ طفیل چلتے ہیں مدینے کے بازاروں میں، جی چلیے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، پھر آگے ابو طفیل پھر چلتے ہیں۔
جناب ابو طفیل کہتے ہیں کمال کے بندے ہیں، نہ آپ کچھ لیتے ہیں نہ کچھ خریدتے ہیں، نہ بازاروں میں جا کے کہیں بیٹھتے، فقط جاتے ہیں سلام 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 کر کے آ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے بڑے پیٹ والے، ابو طفیل رضی اللہ صحابی رسول تھے، ان کا پیٹ بڑا تھا، تو ازرو محبت یہ صحابہ کی ناز برداریاں تھیں، آپ کسی کو آج نہیں کہہ سکتے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، تو کہا اے بڑے پیٹ والے کیا تو یہ نہیں دیکھتا ہم مدینے میں جا کے اس کو بھی سلام کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اللہ تمہارے اندر محبتوں کو پیدا فرما دے گا۔ ابن عمر، عمر کے بیٹے مدینے میں جا رہے ہیں، کیوں؟ فقط سلام کرنے لوگوں کو، جناب السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ ہے صحابہ کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ آج تو یہاں لوگ سلام کرنا دوبارہ نہیں کرتے، جناب میں نے سلام کر دیا شاید میری عزت میں کمی آ جائے گی، میں تو بڑا ہوں میں سلام کروں۔ تو سلام کیا کریں اور سلام میں پہل کیا کریں، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سرکار سے سوال کیا یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں نا میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، مجھے ہر چیز کے بارے میں خبر دیجئے، آپ مجھے ہر چیز کے بارے میں خبر دیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا یہ سوال صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ کیا کہا حضور؟ میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ مجھے ہر چیز کے بارے میں خبر دیں، یعنی مجھے دین سکھائیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا یہ سوال صرف تم ہی کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہیں دین پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ جناب ابو ہریرہ کو کوئی تھا نہیں، آپ کا گھر پر اتنا، آپ کا کنبہ اتنا بڑا تھا نہیں، ایک آپ کی والدہ تھی اور آپ اکیلے تھے تنے تنہا، جب بھی دیکھتے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین سیکھنے دین سیکھنے دین سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آج ہمارے پاس جتنی بھی احادیث طیبہ ہیں ان میں سے بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اکیلے تھے، گھر میں کوئی تھا نہیں، تو جب بھی دیکھتے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے دین سیکھ رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو، تو فرمایا سنو اے ابو ہریرہ یہ کام تم کبھی بھی نہیں کرنا، یہ کام کرتے رہو گے اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو اور سلام عام کرو، جاتے آتے جاتے لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دو، اور صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائیں تو تم رات کو اٹھ کے قیام کیا کرو۔ کیا کرو؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام کو عام کرو، اور چوتھی چیز جب لوگ رات کو سو جائیں تو اٹھ کے قیام کیا کرو، اٹھ کے قیام کیا کرو۔ فرمائے اس لیے کہ جب بندہ رات کی تنہائی میں اٹھ کے قیام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو ساری کائنات سو رہی ہے، میرا بندہ مجھے اٹھ کے یاد کر رہا ہے۔ تو رات کو اٹھ کے قیام کیا، اور رات کو اٹھ کے قیام کرنا صاحبو اللہ اکبر، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ یہ آزمودہ تجربہ بھی ہے، کبھی آپ کر کے دیکھیں، رات کی تنہائی میں رات گئے تک سب جب سو رہے ہو نا، اب آپ سمجھے جناب سوائے کتوں کے بھونکنے کی اور کہیں سے کچھ آواز ہی نہیں آ رہی، اس وقت اٹھ کے مصلی بچھا کے گھر کے صحن میں آنگن میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی قسم آپ کو مزہ نہ تو پھر آ کے بولیے گا۔ اس وقت ساری کائنات سو رہی ہوتی اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے۔ اچھا ایک اس کے اندر ایک بات ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کو راضی کرے نا، ایک ہجوم ہے، ہجوم کے اندر آپ کسی کو راضی کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو وہاں تک آپ کی آواز کا پہنچنا، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ ایک بندے کی سوچ ہوتی ہے نا یار آج تو ساری کائنات سو رہی ہے، میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے میرا رب صرف مجھے ہی دیکھ رہا ہو، جبکہ رب سب کو برابر دیکھ رہا ہے۔ ایک بندے کی سوچ ہے،
بندہ کیا کہتا ہے یار رات کو اٹھ کے نا نماز پنجگان تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مگر رات کو اٹھ کے میں اکیلا جب نوافل پڑھوں گا تو پھر میرا پروردگار مجھے ہی دیکھ رہا ہوگا بس. اور تو صحیح کہنا سوئی ہوئی ہے نا، تو مجھے ہی دیکھ رہا ہوگا، جبکہ رب سب کو برابر ہما وقت ہما لمحہ دیکھ رہا ہوتا ہے. مگر بندے کی سوچ کیا ہے کہ میں اکیلا کھڑا ہوں، شاید میرا مجھے اکیلا ہی دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار کے خادم جناب ابو ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت گزار تھے، حضور کی بڑی خدمت کرتے تھے. سرکار بہت خوش ہوئے، فرمائے ابو اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سرکار جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیں. فرمایا دیا، اور فرمایا بس. حضور نے فرمایا اے ربیعہ جنت کا وعدہ تو ہم نے کر دیا، مگر ایک کام تم نے بھی کرنا ہے. حضور حکم فرمائے کثرت سجود کے ذریعے تم نے میری مدد کرنی ہے. جنت کا وعدہ تو ہم نے کر دیا، مگر سجدوں کی کثرت ہونی چاہیے، سجد تھوڑے بوڑے نہیں ہونے چاہیے، بس سجدوں پہ سجدے کرنا، پھر اللہ تمہیں جنت میں میرا پڑوس بھی عطا فرما دے گا. درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت حارث بن مسلم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جب تم صبح کی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے بات چیت نہ کرو. نماز فجر کے بعد لوگوں سے بات چیت نہ کرو. کب تک؟ جب تک 7 مرتبہ یہ جملے پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. فرمایا کہ جب رات کو نماز عشاء پڑھو، نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد بھی کسی سے بات چیت نہ کرو، یہاں تک کہ 7 مرتبہ یہی جملے پھر پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. فرمایا کہ جو بندہ یہ جملے پڑھ کے سوئے گا اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرما دے گا. تو اسے بھی وظیفوں میں شامل کر لیں. نماز فجر پڑھی، وظیفے پڑھے، دعا کے بعد فوراً بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اللہ اکبر. میں نے گزشتہ جمعے حدیث بیان کی تھی نا، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے بتاؤ میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں معلوم انہوں نے دیکھی نہیں ہے، پھر بھی تیری پناہ مانگ رہے ہیں. تو یہ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے. آپ نے جہنم کی آگ کو تو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، مگر پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. صبح بھی اٹھ کے 7 مرتبہ کہتے ہیں، شام کو بھی جو ہے وہ 7 مرتبہ کہتے ہیں. ایمان سے بتاؤ وہ تو رحیم کریم رب ہے. آپ زندگی میں کہتے رہے مالک جہنم سے بچا، جہنم سے بچا. جو 70 ماؤں کیا کئی کروڑ ماؤں سے بھی زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو ساری زندگی جو کہتا ہے مالک بچا لے بچا لے، جہنم سے بچا لے، کیا وہ مالک بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ بندہ کہے گا مالک ساری دنیا تو میں زندگی میں تو یہ کہتا رہا مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، تو پھر مالک جہنم میں تو نہیں ڈالے گا نا. تو اس لیے اس جملے کو بھی یاد کر رہے ہیں، اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر. ہم پڑھتے ہیں نا بعد تراویح کے بعد اے بچانے والے، اے بچانے والے. تو یہ اپنی زندگی میں اس کو بھی آپ کیا کر لیں، لاگو کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ میرے لیے ایسے عمل کی طرف رہنمائی کریں کہ دنیا مجھ سے بھاگ جائے. بڑی پیاری حدیث ہے. حضور آپ ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، دنیا کا بھی محبوب بن جاؤں. ہر ایک بندے کی یہی خواہش ہے نا یار دنیا بھی آئے اور آخرت بھی دونوں آ جائیں، اللہ بھی مجھ سے پیار کرے، دنیا والے بھی مجھ سے پیار کریں. تو کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتائیں جس کو میں کروں اللہ بھی مجھے محبوب بنا لے، دنیا کا بھی میں محبوب بن جاؤں. حضور ایسا عمل بتائیے. حضور نے فرمایا اے میرے غلام دنیا سے منہ موڑ لے اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو کچھ دنیا والوں کے پاس ہے اس سے منہ موڑ لے تو دنیا داروں کا محبوب بن جائے گا. کتنا پیارا نسخہ ہے. ہمیں دنیا کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں اللہ چاہیے. اللہ کے محبوب بن گئے. دنیا والوں سے کہا ہمیں تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا داروں کے محبوب بن گئے. تو جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا آپ سے آگے بھاگے گی.
آپ دنیا سے بھاگیں پھر دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی. جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو نعمتیں ہیں، جو دولت ہے، جو محلات ہیں، آپ کے جناب مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. کسی کے بعد اچھی چیز دیکھیے، آپ کے جناب مجھے سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ دینے والے جو میں نصیب ہو. تو جو کچھ لوگوں کی جیبوں کو نہ دیکھیں، لوگوں کے معاملات کو نہ دیکھیں، لوگوں سے منہ موڑ لیں، بے نیاز ہو جائیں. بس اللہ ہی جو کچھ دے گا. میں اللہ کے رضا پہ راضی ہوں. تو دنیا داروں کے بھی محبوب اللہ والے جو ہے وہ دنیا والے اللہ والوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ ان اللہ والوں کو دنیا والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، بے نیاز تھے. آپ اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، آبادیوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگا دیے. ہمیں دنیا داروں سے کوئی سروکار نہیں ہے. بٹ دنیا ان کی محبوب بنی کہ نہیں بنی؟ بنی نا. او بھائی عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ سال ہاں سال دنیا سے منہ موڑ کے آئے. پوری دنیا جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ داتا گنج بخش علی حجویری گھر بار چھوڑ کے، دنیا داروں کو چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے آئے. پوری دنیا جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ غریب نواز کہاں سے چلے؟ اجمیر کی سرزمین پہ آرام فرما رہے ہیں. دنیا داروں کو چھوڑ کے دین کی تبلیغ کے لیے آئے. دنیا جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ تو ان لوگوں نے دنیا سے منہ موڑا، رب کے محبوب ہو گئے. دنیا داروں کے پاس جو دولت ہے اس سے منہ موڑا تو دنیا داروں کے محبوب ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری حدیث طیبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضور کے چچا جان کہا اے بھتیجے، بلکہ بھتیجے نے، معذرت مجھ سے جملہ غلط نکل گیا، جناب عباس نے کبھی سرکار کو بھتیجا نہیں کہا، جبکہ سرکار حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھتیجے تھے. مگر جب سرکار کا کلمہ پڑھا نا پھر کبھی سرکار کو بھتیجا نہیں کہا. جب بھی کہا یا رسول اللہ کہا یا حبیب اللہ کہا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضور نے پوچھا اے چچا جان یہ بتاؤ آپ بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ اب دیکھیں صحابہ کا ادب، اور وہ بھی آگے چچا ہوں، اور میں بتاؤ میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں؟ جبکہ عمر میں حضرت عباس حضور کی چچا حضور سے بڑے تھے 3 سال. اللہ اکبر. کہا اے چچا بتاؤ میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہو؟ جناب عباس کیا فرماتے رضی اللہ تعالی؟ فرمایا اے اللہ کے نبی بڑے تو آپ ہیں مگر مجھے ماں نے آپ سے پہلے جنا ہے. بولو نا یار سبحان اللہ. کتنا پیارا جملہ ہے. یہ کہہ سکتے حضور میں بڑا ہوں آپ سے، کہہ سکتے تھے نا، مگر کیا کہا حضور بڑے تو آپ ہیں، بڑے آپ ہیں مگر مجھے میری ماں نے آپ سے پہلے جنا ہے. بڑے تو آپ ہیں مجھے میری ماں نے پہلے جنا ہے، بس فرق اتنا ہے. یہ تھا صحابہ کرام کا ادب. تو آپ نے فرمایا اے چچا میں تمہیں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں. یا رسول اللہ حکم فرمائیے. ارشاد فرمائے کہ اے چچا تمہیں ایک نماز بتانے لگا ہوں، اگر وہ نماز تم پڑھ لوگے نا اللہ تمہارے سب کا گناہ، آنے والے گناہ سب معاف فرما دے گا. وہ دعا، وہ نماز کیا تھی؟ وہ نماز تھی صلاۃ التسبیح کی نماز. صلاۃ التسبیح کی نماز. فرمایا کہ اے چچا اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ یہ نماز پڑھنا، نہیں ہفتے میں 1 دفعہ، نہیں مہینے میں 1 دفعہ، مہینے میں نہ ہو سکے سال میں 1 مرتبہ، اگر سال میں بھی نہ ہو سکے زندگی میں 1 مرتبہ اے چچا اس نماز کو ضرور پڑھنا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو صلاۃ التسبیح کی جماعت ہمارے یہاں جو عموماً شب بارات میں یا شب معراج میں یا رمضان میں کرائی جاتی ہے، تو اس کا آسان سا طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بتا دیں گے یا پھر کبھی آ کے ہم سے پوچھ بھی لیجیے گا. ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، تاکہ اللہ ہمیں بھی اس اعزاز سے ہمیں بھی جو ہے اللہ مالا مال فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.